بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں اور محدثین کے شرطیں پائی جائیں گی تو ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو پہلی شرط اقرار باللسان، دوسری شرط تصدیق بالقلب، اور تیسری شرط ہے عمل بالجوارح۔ اقرار باللسان یعنی ہم اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اللہ ہونے کو اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو ایک تو زبان سے کیا کریں؟ اقرار کریں، اور دوسرا دل سے تصدیق کریں، اور تیسرا اعمال کے ذریعے اس کا کیا دیں؟ ثبوت دیں۔ اعمال بالجوارح کا مطلب ہوتا ہے اپنے اعضاء کے ذریعے سے اس کا کیا دے دیں؟ ثبوت دے دیں۔ جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے حدیث کی مختصر تعریف بیان کی تھی اور حدیث کی تین قسمیں بیان کی تھی۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ ٹھیک، حدیث کی یہ تین قسمیں ہم نے پچھلے درس میں بیان کی تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے حدیث صحیح۔ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے حدیث کی تعریف ہونی چاہیے کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ضروری ہیں۔ جب کسی حدیث کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ نمبر 1 شرط حدیث کے صحیح ہونے کے لیے متصل السند ہو، وہ حدیث کیا ہو؟ متصل السند ہو۔ نمبر 2 شرط روایت کرنے والا عادل ہو۔ نمبر 3 شرط تام الضبط ہو۔ ان کی تعریف آ جائے گی، یعنی عادل کس کو کہتے ہیں، تام الضبط کس کو کہتے ہیں، فی الحال آپ اصطلاحات یاد رکھیں۔ نمبر 1 متصل السند ہو، نمبر 2 عادل ہو، یعنی روایت کرنے والا کیا ہو؟ عادل ہو، نمبر 3 تام الضبط ہو، نمبر 4 شاذ نہ ہو، نمبر 5 معلل نہ ہو۔ یہ ہوگی 5 شرطیں۔ متصل السند کس کو کہتے ہیں؟ متصل السند کہتے ہیں کہ اس کی پوری سند کہاں تک پہنچ رہی ہو؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ٹھیک، پہلی شرط حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ متصل السند۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا عادل ہو۔ عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، متقی ہو، کبھی خلاف شرع کوئی کام نہ کیا ہو۔ ٹھیک، اگر بشری تقاضے کے مطابق اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہو تو اس غلطی سے کیا کیا ہو؟ توبہ کیا ہو۔ تو عادل کا مطلب سمجھ آ گیا؟ عادل مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، کبھی خلاف شرع کوئی کام اگر ہوا ہو تو اس سے کیا کیا ہونا چاہیے؟ توبہ کیا ہونا چاہیے۔ 2 شرطیں۔ نمبر 3 شرط تام الضبط ہو۔ تام الضبط کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قوت حافظہ کیا ہو؟ محفوظ ہو، الفاظ کے یاد رکھنے میں کوئی گڑبڑی نہ ہوتی ہو، تام الضبط۔ نمبر 4 شاذ نہ ہو۔ اب آپ کو یاد رکھنے کی شاذ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی ہوتا ہے کہ 2 آدمی ہیں، دونوں معتبر ہیں لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ ٹھیک، 2 آدمی ہیں، دونوں کیا ہیں؟ معتبر ہیں، لیکن ایک اس دوسرے سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ معتبر ہوتا ہے۔ تو شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا اپنے جو اب اس کو کہیں گے ثقہ۔ ٹھیک، روایت کرنے والا کیا ہونا چاہیے؟ ثقہ۔ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت نہ کرتا ہو۔
یعنی معتبر آدمی ہو لیکن اس سے زیادہ جو معتبر ہے اس کی وہ مخالفت نہ کرتا، اس کو کہتے ہیں شاذ. سمجھا گیا شاذ؟ تو چوتھی شرط، پانچویں شرط یہ ہے کہ کوئی علت نہ ہو، معلل نہ ہو. معلل یعنی کوئی مخفی چیز اس میں پوشیدہ نہ ہو. تو اب فی الحال ہمارے سامنے صحیح حدیث کی تعریف آ گئی. صحیح حدیث میں جب 5 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ کیا بنتی ہے حدیث صحیح. نمبر 1 متصل السند ہو، نمبر 2 عادل ہو، نمبر 3 تام الضبط ہو، نمبر 4 شاذ نہ ہو، نمبر 5 معلل نہ ہو. یہ ہوگی صحیح حدیث کی تعریف. اب صحیح حدیث کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم حسن. کیا کہتے ہیں؟ حسن. یہ آپ نے یہ 5 شرطیں دیکھی، یاد رکھی. حسن روایت میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ 5 شرطیں ہوتی ہیں اس میں یہ 5 شرطیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پائی جاتی ہیں. پوری 5 شرطیں پائی جاتی ہیں. البتہ کسی شرط کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، یعنی شرط ختم مانس نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، شرطیں تو پائی جاتی ہیں، البتہ کسی شرط کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے. اور جب کمزوری پائی جاتی ہے تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں حسن لذاتہ. کیا کہیں گے؟ حسن لذاتہ. ٹھیک. اب آپ دیکھیں حدیث کی ایک اور قسم آ جائے گی. حسن لذاتہ کب بنتی ہے؟ صحیح حدیث کی جب 5 شرطیں پائی جاتی ہوں، البتہ ان میں تھوڑی سی کیا ہو؟ کمزوری ہو. شرطیں پائی جاتی ہیں لیکن کسی شرط کے اندر کوئی کمزوری ہو تو اس وجہ سے حدیث کیا بنے گی؟ حسن بنے گی. البتہ جو حسن حدیث ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک روایت ہمارے پاس آ گئی، ہم اس میں کوئی کمزوری ہے تو محدث کہتا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ حسن ہے. اب دیکھیں گے اگر اسی روایت، جو روایت ہمارے پاس آ گئی جسے محدث نے حسن کہا ہے، ایک دوسرا راوی بھی اس کو کیا کرتا ہے؟ اس حدیث کو روایت کرتا ہے. ایک تیسرا بھی اس کو کیا کرتا ہے؟ روایت کرتا ہے. اب جو مطلب اس کے بہت سارے طریقے آ گئے، اس کو ہم کہتے ہیں کثرت طرق. کیا کہیں گے؟ کثرت طرق. یعنی یہ روایت اور طریقوں سے بھی ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے؟ آ رہی ہے. ٹھیک. اور کثرت طرق جب آ گئی تو کثرت طرق کی وجہ سے وہ کمزوری کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. جب کمزوری دور ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے صحیح لغیری. کیا کہیں گے؟ صحیح لغیری. اب آپ فی الحال آپ کے سامنے آ گئی صحیح لغیری اور حسن. ٹھیک. یاد رکھا. اب آئے گی ضعیف حدیث. جو 5 شرطیں جو صحیح حدیث کے لیے 5 شرطیں تھی، اگر ان 5 شرطوں میں سے کوئی شرط ختم ہو گئی، کوئی شرط مانس ہو گئی تو حدیث کیا بن جائے گی؟ ضعیف بن جائے گی. ٹھیک. یاد رکھا. حدیث ضعیف کب بنتی ہے؟ جب صحیح حدیث کی 5 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے تو حدیث کیا بن جائے گی؟ ضعیف بن جائے گی. البتہ جب حدیث ضعیف بن گئی، اگر یہی ضعیف روایت کثرت طرق سے آ گئی، کثرت طرق آپ کو سمجھ آ گیا؟ یعنی روایت ایک ہے، اس کو بہت سارے روایت کرنے والے ہوں. جب یہ کثرت، یہی ضعیف روایت ہمارے پاس کثرت طرق کی آ گئی تو یہ حدیث بنے گی حسن لغیرہ. اب یہ ضعیف کا جو درجہ تھا یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اب یہ ضعیف سے دوسری. البتہ جو ضعیف روایت ہوتی ہے وہ اعمال میں قبول ہوتی ہے، فضائل اعمال میں کیا ہو جائے گی؟ ضعیف حدیث قبول ہو جائے گی. البتہ اس حدیث سے ہم کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر پائیں گے. ٹھیک. اب آپ کے سامنے ذہن میں آ گئی صحیح حدیث کی تعریف. صحیح حدیث میں کتنی شرطیں ہوتی ہیں؟ 5 شرطیں. نمبر 1 کیا ہونا چاہیے؟ متصل السند، یعنی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہونی چاہیے. نمبر 2 شرط روایت کرنے والا کیا ہو؟ عادل ہو. نمبر 3 تام ضبط سمجھا گیا؟ کس کو کہیں گے؟ قوت جس کا، یعنی حافظہ جس کا کیا ہو؟ مضبوط ہو. ٹھیک. نمبر 4 شاذ نہ ہو. شاذ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنے سے زیادہ معتبر کی مخالفت نہ کرے، اس کو کہتے ہیں شاذ. اور نمبر 5 یہ کوئی علت یعنی معلل نہ ہو. معلل کہتے ہیں کہ کوئی پوشیدہ اس کے اندر نقص نہ پایا جاتا ہو.
تو یہ ہوگی حدیث کی بنیادی قسمیں. اور یہ پھر جب ہم نے ان کو جمع کیے تو یہ کتنی قسمیں بن گئی؟ 5 قسمیں بنی. نمبر 1 صحیح، پھر صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ، پھر پہلے حسن لذاتی، وہی ہو گیا حسن، اس کو حسن لذاتی بھی کہتے ہیں. حسن لغیرہ ضعیف. ٹھیک، یہ قسمیں ہو گئی حدیث کی. تو سب سے پہلے جب بھی کوئی کتاب پڑھے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہو؟ صحیح ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ علم حدیث حاصل کر کے اپنے گھر آ گئے تو ان کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھا؟ تو امام شافعی نے کہا تھا کہ میں نے ایک تو علم سیکھا اور میں نے ادب سیکھا ہے. علم سیکھا اور ادب سیکھا ہے. تو امام شافعی کی والدہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، کہا کہ آپ پھر اپنے استاذ کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. جب استاذ کے پاس پہنچے تو استاد سے کہا کہ میں گھر گیا، میری والدہ نے مجھ سے معلوم کیا تو میرا جواب یہ تھا کہ میں نے ایک تو علم سیکھا ہے اور کیا سیکھا ہے؟ ادب سیکھا ہے. تو استاد نے کہا کہ آپ اس طرح نہ کہیں، آپ کہیں کہ میں نے ادب سیکھا ہے اور علم سیکھا ہے. اور جب گھر آ کے دوبارہ پوچھا کیا سیکھا ہے تو کہا کہ میں نے ادب سیکھا ہے اور کیا سیکھا ہے؟ علم سیکھا ہے. تو ادب لازمی ہوتا ہے. اور اسی طرح مفتی تقی عثمانی بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی فن کو پڑھیں تو آپ کے مقصد اس سے اپنی ذات کی کیا ہونی چاہیے؟ اصلاح ہونی چاہیے. ٹھیک، اپنی اصلاح ہونی چاہیے. ایک وقت انہوں نے مدرسے میں گئے اور طلباء سے پوچھا کہ آپ علم حدیث حاصل کر رہے ہو تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو طلباء نے جواب دیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس علم حدیث کے ذریعے دوسروں کی کیا کریں؟ اصلاح کریں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ یہ بھی ایک شیطانی کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا کریں؟ دوسروں کی اصلاح کریں. سب سے پہلے جو علم حاصل کرتے ہیں اس سے کیا مقصود ہونا چاہیے؟ اپنی اصلاح مقصود ہونی چاہیے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح مقصود ہونی چاہیے. تو ٹھیک، کتاب ہمارے سامنے مشکات المصابیح، 2 محدثین کی کوشش، ایک تو امام بغوی اور صاحب مشکات. اب ہم حدیث کے اور آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ آیا تھا کہ سند اور متن میں فرق، حدیث کی بنیادی 3 قسمیں وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمارے ایک استاد تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم کوئی علمی بات بیان کرتے ہیں، جب طلباء یاد نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تو چل میں آیا، یعنی استاد کو کہتے ہیں تو چل میں آیا. آپ نے جو بات بیان کی ہے اب ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. جب بنیادی باتیں ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ حدیث کو سمجھنے میں کیا ہو جائے گی؟ سہولیت ہو جائے گی. تو ہم آج حدیث پڑھتے ہیں. یہ متفق علیہ حدیث سمجھ آیا؟ متفق علیہ کسے کہتے ہیں؟ جو امام بخاری اور امام مسلم کی دونوں میں پائی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور ایک آپ علمی نقطہ یاد رکھیں کہ جب محدثین کے یہاں یا محدثین میں شیخین بولا جائے، ٹھیک، محدثین میں شیخین بولا جائے تو اس سے مراد ہوتی ہے امام بخاری اور امام مسلم. محدثین میں جب شیخین بولا جائے تو اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں. اور جب صحابہ میں شیخین بولا جائے تو اس وقت مراد ہوتی ہے ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ میں شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر، محدثین میں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث شروع کرتے ہیں. وَأَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے. پہلا وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا.
دوسرا کسی انسان کا غلام جب کہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ اپنے مالک کے حقوق کو بھی کما حقہ ادا کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس باندی تھی، جس سے صحبت کرتا تھا، پھر اس کو اچھے آداب سکھائے، بہتر تعلیم دی، پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، لہذا ایسے اشخاص دوہرے ثواب کے مستحق ہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل اجر دے دیں گے۔ ان میں سب سے پہلا من اہل الکتاب، اہل کتاب آیا ہے، تو یہاں اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ محدثین کی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل کتاب سے مراد صرف نصارہ ہے، یہود نہیں ہے، یہ محدثین کی ایک جماعت ہے۔ اور دوسری جماعت محدثین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ بھی ہے۔ جو پہلی جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد صرف نصارہ ہیں، یہود نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان آ گئے، اب وہ ان کے نبی ہوئے، ٹھیک، اب ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ کس کی دیں گے؟ اللہ 2 اجر۔ تو پہلی جماعت نے کہا کہ اس سے مراد صرف یہود ہے، نصارہ ہیں، یہود نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ان سے پہلے والے نبی کی نبوت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ کس پہ ایمان لائے؟ بھی نبی ہی، اپنے نبی پر۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے یہود نے، تو یہ اس حدیث میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ محدثین کی ایک رائے تھی۔ البتہ جمہور محدثین کہتے ہیں کہ اس سے دونوں مراد ہیں، یہود اور نصارہ۔ اگر کوئی یہودی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا دے دیں گے؟ 2 اجر دے دیں گے۔ اور اسی طرح کوئی نصارہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے تو اسے بھی کیا ملیں گے؟ 2 اجر ملیں گے۔ تو ان کی دلیل ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 2 گنا اجر عطا کریں گے۔ تو یہ آیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک کیا تھے؟ یہودی تھے، ایک نصارہ تھے، ٹھیک۔ تو جب قرآن نے کہا کہ ان میں سے دونوں کو کیا ملیں گے؟ 2 اجر ملیں گے، تو جمہور کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی نص، جب کوئی آیت یا حدیث استدلال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نص دلالت کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ نص، اسے مراد ہوتا ہے یا حدیث سے ثابت ہے یا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن سلام کے بارے میں، ان میں سے ایک تو یہودی تھا اور ایک نصرانی تھا، تو ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے کیا ملیں گے؟ 2 اجر ملیں گے۔ تو اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تمام اہل کتاب مراد ہوں گے، چاہے وہ نصرانی ہو یا یہودی ہو، دونوں مراد ہوں گے۔ یعنی جو نصرانی اپنے نبی پہ ایمان لانے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر عمل کے بدلے میں کیا دے دیں گے؟ 2 اجر دے دیں گے۔ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو 2 نمازوں کا ثواب عطا ہوگا، ٹھیک۔ اور دوسرا شخص والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، عبد المملوک، مملوک کہتے ہیں جو کسی کی مملکت میں ہو، یعنی غلام۔ آج کل تو غلام باندھی کا سلسلہ نہیں ہے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو غلام کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے آقا کا کیا کرے؟ حق ادا کرے۔ اگر کوئی غلام اپنے آقا کا مکمل حق ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا بھی کیا کرتا ہے؟ حق ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا دیتے ہیں؟ 2 اجر، ٹھیک۔ اور اسی طرح وہ آدمی جس کے پاس کوئی باندی تھی، وہ آدمی جس کے پاس کوئی باندی تھی اور وہ اس سے کیا کرتا تھا؟ صحبت کرتا۔ صحبت مطلب مباشرت، ٹھیک، مباشرت کرتا تھا، تھی تو وہ باندھی، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کو آزاد کیا۔
آزادی ایک حق ہوتا ہے اور یہ اعلیٰ حق ہوتا ہے. اس نے غلامیت سے نکال کر اس کو کیا کیا؟ آزاد کیا. آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کیا دے دی؟ اچھی تعلیم بھی دے دی. اچھی تعلیم دینے کی وجہ سے اور اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر کے ایک عظیم اس کی شان و شوکت بڑھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا دے دیں گے؟ 2 اجر دے دیں گے. تو دوسری حدیث ہے وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک مقاتلہ کروں جب تک وہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی شہادت نہ دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. لہٰذا جب انہوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے مجھ سے اسلام کی وجہ سے اپنی جانوں اور اپنے اموال کو محفوظ کر لیا اور حساب ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو حدیث میں آیا کہ امرت ان اقاتل حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے حکم دیا ہے کہ میں کیا کروں؟ قتال کروں جب تک لوگ اللہ کی رسالت اور اللہ کی ربوبیت اور میری رسالت پہ کیا نہ کریں؟ ایمان نہ لائیں. تو یاد رکھیں یہ جو زمین ہے یہ زمین اللہ کی ہے، لہذا جب حاکم اللہ ہے تو احکامات بھی اللہ کے نافذ ہونے چاہیے. جب اللہ کے احکامات کے خلاف ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کی سلامتی ہی کے لیے اللہ کے نبی ان سے کیا کرتے ہیں؟ قتال کرتے ہیں. اس کی مثال ہم اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عضو کیا ہو جاتا ہے؟ بیماری کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس عضو کو کیا کرتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے. اب ڈاکٹر نے جو اس کا عضو کاٹ دیا وہ اس انسان کے ساتھ احسان ہے یا ظلم ہے؟ احسان ہے. اگر اس کے عضو کو نہیں کاٹتا تو وہ بیماری کیا ہو جاتی؟ بڑھ جاتی، پھیل جاتی، اس کی جان کو کیا ہو جاتا؟ خطرہ ہو جاتا. اس کی جان کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر نے کام کیا کہ اس عضو کو ہی کیا کیا؟ کاٹ دیا. اور اسی طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر و شرک ایک غلاظت ہے، گندگی ہے، اور جب تک اس کفر و شرک سے پاک نہ کیا جائے تب تک اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا. اور اس کفر و شرک سے پاک کرنے کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے کفر و شرک سے پاک کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ میں کیا کروں؟ قتال کروں. اور جب میں قتال کر کے کفر و شرک کو کیا کروں؟ کفر و شرک سے لوگوں کو پاک کروں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو قتال کیا، کفر و شرک کی غلاظتوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے جو قتال کیا، وہ انسانیت کے اوپر ظلم تھا یا احسان تھا؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ احسان ہی تھا، کیونکہ اگر وہ اسی غلاظت میں رہتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا. تو اس ٹھکانے سے، اس جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے ان سے کیا کیا؟ قتال کیا. اور یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 3 کام، جب تک لوگ 3 کام نہ کریں تب تک میں ان سے کیا کروں؟ قتال کروں. نمبر 1 شہادت، اللہ اور اللہ کے نبی کی گواہی. نمبر 2 یقیم الصلاۃ، نماز قائم نہ کریں. نمبر 3 ایتاء الزکاۃ. تو یہاں پر اس حدیث میں ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے. اشکال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر صرف 3 چیزوں کا حکم آیا ہے. ایک تو رسالت، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت، یہ دونوں ایک چیز، اور نماز اور زکوٰۃ. یعنی اگر کوئی شخص ان 3 چیزوں سے انکار کرے گا تو حدیث میں آیا ہے کہ ان سے کیا کیا جائے گا؟ قتال کیا جائے گا.
اب اگر کوئی شخص حج کا انکار کرے کیا اسے قتال کیا جائے گا؟ اور اسی طرح کوئی شخص حج کے علاوہ اور فرائض بھی ہیں، حج سے انکار کرے یا دیگر امور سے کیا کرے؟ انکار کرے، ان تین کے علاوہ دیگر جو فرائض ہیں ان سے انکار کرے، تو کیا اس سے قتال نہیں کیا جائے گا؟ تو محدثین کہتے ہیں کہ جس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک صرف یہی تین چیزیں کیا ہوئی ہوں؟ فرض ہوئی ہوں۔ اگر اس کے علاوہ اور چیزیں ہوتے تو اللہ کے نبی ان کا بھی کیا کرتے؟ ذکر کرتے۔ اللہ کے نبی نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت تک صرف کتنی چیزیں فرض تھی؟ یہ تین چیزیں فرض تھی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تو بس اب خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے شروعات میں ہم نے حدیث کی تین قسمیں بیان کی تھی، مرفوع، موقوف، مقطوع، ٹھیک۔ آج ہم نے صحیح حدیث کی تعریف کی۔ صحیح حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہونی چاہیے؟ 5 شرطیں۔ اگر پوری 5 شرطیں ہیں تو حدیث کیا ہوگی؟ شرطیں پوری 5 ہے، لیکن کسی شرط کے اندر کوئی کمزوری ہے تو حدیث کیا بن جائے گی؟ حسن بن جائے گی۔ اگر وہ کمزوری کثرت طرق کی وجہ سے دور ہوتی ہے تو حدیث کیا بن جائے گی؟ صحیح لغیرہ، ہاں صحیح لغیرہ، ٹھیک۔ اگر ان 5 شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے تو حدیث کیا بن جائے گی؟ ضعیف۔ البتہ ضعیف حدیث اگر کثرت طرق کی وجہ سے اس کی وہ کمزوری کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے تو یہ حدیث کیا بن جائے گی؟ حسن لغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا